السلام علیکم دوستو، ہولی کے نام سے تو آپ سب ہی واقف ہوں گے۔ یہ ہندوستان میں منایا جانے والا ایک قدیم ترین تہوار ہے جو ہندو کیلنڈر کے سب سے آخری مہینے فالگن میں چاند پورا ہو جانے کے اگلے دن منایا جاتا ہے، جو انگریزی کیلنڈر کے حساب سے عموماً فیبرری اور مارچ کے اواخر میں ہوتا ہے۔ یہ ہندو مت کے ماننے والے افراد کے لیے ایک بڑے تہوار کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن موجودہ دور میں اسے صرف ہندو ہی نہیں مناتے بلکہ مختلف کمیونٹیز اور مذاہب کے ماننے والے افراد بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں اسے رنگوں کا تہوار یا دی فیسٹیول آف کلرز کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تہوار ایک دوسرے پر خشک رنگ یا پانی ملے رنگ پھینک کر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے آنے سے قبل ہی دنیا بھر کی مارکیٹیں مختلف اقسام کے رنگوں سے بھر جاتی ہیں اور بڑے پیمانے پر ان رنگوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ بعض مسلمان بھی اس تہوار کو منانے میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے اور برا نہ مانو ہولی ہے کہ نعرے لگاتے دیکھے جاتے ہیں۔ ہولی کیوں منائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کون سے تاریخی واقعات کار فرما ہیں، آج ہم اسی موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس تہوار کے نام کی کہ آخر اسے ہولی کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس زمن میں ہندو مت کے ماننے والے ایک افسانوی داستان بیان کرتے ہیں، جس کے مطابق کسی دور میں ہرن کیشپ نامی ایک انتہائی طاقتور بادشاہ ہوا کرتا تھا، جس کی سلطنت ملتان شہر کے آس پاس موجود تھی۔ اس بادشاہ کو ہندوؤں کے دیوتا برہما نے ہمیشہ زندہ رہنے کا وردان دے رکھا تھا، اور اسی وردان کے باعث یہ بادشاہ انتہائی مغرور ہو گیا اور اس نے اپنی رعایا سے اپنی پوجا کروانا شروع کر دی۔ جو اس کی بات نہ مانتا یہ اسے سخت سزائیں دیا کرتا۔ جب اس بادشاہ کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھا تو اس کے خلاف اس کے اپنے ہی بیٹے پہلاج نے بغاوت کر دی، جو ہندوؤں کے بھگوان وشنو کا ماننے والا تھا۔ تب اس کے باپ یعنی ہرن کیشب نے اپنی شیطان صرف بہن ہولکا کو اپنے باغی بیٹے پہلاج کو مارنے روانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ہولی کا لفظ اسی عورت یعنی ہولکا سے ماخذ ہے۔ یہ عورت آگ میں نہایا کرتی اور آگ اگلا کرتی، لیکن اس کے پاس ایک ایسی جادوئی چادر تھی کہ آگ اس کا کچھ نہ بگاڑ پاتی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھتیجے پہلاج پر بھی آگ سے وار کیا، لیکن عین اسی وقت زور کی ہوا چلی کہ ہولکا کی جادوئی چادر اڑ کر پہلاج پر آن پڑی۔ سو پہلاج تو اس حملے سے محفوظ رہا، لیکن ہولکا اپنی ہی دہکائی ہوئی آگ میں جل کر بھسم ہو گئی۔ بعد ازاں ہندوؤں کے دیوتا وشنو نے ایک شیر کا روپ دھار کر ہرن کیشپ نامی بادشاہ کو بھی ختم کر دیا۔ آج بھی ہولی کے موقع پر ہندوستان کے مختلف گوشوں میں ہولکا نامی اس عورت کے پتلے جلائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر ہولی میں ہندو ایک دوسرے کو رنگ کیوں لگاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ہندوؤں کے سب سے بڑے دیوتا شری کرشنا کی رنگین طبیعت ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ شری کرشنا جس گاؤں میں رہا کرتے، وہاں رہنے والی گوپیوں یعنی گائیں چرانے والی لڑکیوں کے ساتھ خوب راس لیلائیں رچایا کرتے۔ کبھی وہ گاؤں میں رہنے والی ان لڑکیوں کی مٹکیاں پھوڑ دیتے، تو کبھی ندی میں برہنہ نہاتی لڑکیوں کے کپڑے چرا لے جاتے۔ پھر بعد میں ہندوؤں کے بھگوان کرشنا ان لڑکیوں کو مجبور کرتے کہ وہ ان کے سامنے برہنہ ظاہر ہوں اور اپنے کپڑے لے جائیں۔ اس کے علاوہ اپنی بانسری کی دھن پر گاؤں میں رہنے والی لڑکیوں سے رقص کروانا، ان کے ساتھ رقص کرنا اور دیگر افعال انجام دینا ہندوؤں کے بھگوان شری کرشنا کو بہت زیادہ پسند تھا، جبکہ رادھا نامی گوپی ہندوؤں کے دیوتا شری کرشنا کی سب سے محبوب لڑکی تھی، جسے وہ سب گوپیوں کے درمیان سے نکال کر لے جاتے اور تنہائی میں اس سے ملاقات کرتے۔ کہتے ہیں کہ کرشنا کا رنگ کالا تھا، جبکہ رادھا کا رنگ دودھ کی طرح سفید۔ اپنے اور اپنی محبوبہ کے رنگ میں اتنا فرق دیکھنے کے بعد کرشنا شدید احساس کمتری کا شکار ہو جاتی، جس سے چھٹکارے کی خاطر وہ خود پر اور رادھا کے جسم پر رنگ مل دیا کرتے۔ ہندوؤں کے مطابق شری کرشنا اور رادھا کی یاد میں تبھی سے ہولی کا تہوار ایک دوسرے کو رنگ لگا کر منایا جاتا ہے۔ چلیں ہندو تو اپنے بھگوان کرشنا کی راس لیلا کی یاد میں یہ تہوار مناتے ہیں، ہمارا سوال ہولی منانے کے قائل مسلمانوں سے ہے کہ وہ کس کی یاد میں یہ تہوار مناتے ہیں۔ ایک دوسرے کو رنگ
لگاتے ہیں اور ہولی کی مبارکباد دیتے پھرتے ہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ اور کیا اسلام ہمیں کوئی ایسا تہوار منانے کی اجازت دیتا ہے کہ جس میں کسی غیر مرد کی جانب سے کسی نامحرم عورت کے جسم پر رنگ لگانے کی تلقین کی جاتی ہو اور ان کی پیروی میں نامحرم مرد و عورت ایک دوسرے پر رنگوں کی بارش کرتے ہوں اور بس ایک نعرہ لگا دینا ہی کافی ہو، برا نہ مانو ہولی ہے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔